ملتان انتظامی کے عدم توجہی کے باعث ممتاز آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر، جگہ جگہ گڑھے پڑنے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں کے مطابق انتظامیہ سے اپیل ہے کہ فوری مسئلے کا حل کریں۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، ملتان انتظامی کے عدم توجہی کے باعث ممتاز آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑنے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ فوری مسئلہ حل کیا جائے۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، ممتاز آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا نمائندہ روحی وسیم شہزاد نے۔ جی وسیم، بتائیے گا، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ممتاز آباد روڈ پر، جو شہر کے اہم روڈز میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کی خستہ حالی کی بات کرتے ہیں تو اس خستہ حالی کے بعد شہریوں کو جہاں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی خاصا مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اگر اس روڈ کی بات کرتے چلیں ٹریفک کی روانی کی، تو وہ بھی دن بھر متاثر رہتی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہوں گے جن کی طرف چلیں گے۔ بتائیے گا، آپ کی یہاں پر دکان بھی ہے، روڈ بھی خستہ حالی کا شکار ہے، انتظامیہ بھی توجہ نہیں دے رہی، کس طرح کا وقت گزرتا ہے یہاں؟ یہاں بہت برا وقت گزرتا ہے، بہت مٹی کھاڑی پڑتی ہے اس روڈ میں۔ 4-5 مہینے سے یہ مذاق بنا ہوا ہے یہ روڈ۔ کوئی ٹرک آتا ہے وہ الٹ جاتا ہے، تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو۔ یہاں 2-2 گھنٹے روڈ بلاک رہتے ہیں ادھر۔ یہ بھی بتائیں کہ کوئی انتظامیہ کو اس حوالے سے آپ نے کوئی درخواست دی ہو تو پورے اہل علاقہ نے درخواست بھی دی ہوئی ہے۔ یہ روڈ ہے، یہ پانی ہو جاتا ہے، بڑی اسمیل والا پانی ہوتا ہے، دکاندار بیچارے روزی کرنے سے بھی رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا بہت ٹھیک ہوا ہے، ورنہ سب دکانیں بند تھی ادھر۔ بالکل، تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں، لیکن شہریوں کو بھی خاصا مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور شہری بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ بتائیں کتنے عرصے سے روڈ خراب ہے اور اس کے باعث کن مشکلات کا آپ لوگوں کو سامنا؟ السلام علیکم۔ پہلے تو وسیم بھائی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پیغام ہمارا خان صاحب تک پہنچا دے، خدارا یہ کورونا کی سیاست ختم کر دیں۔ ان خان صاحب کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، خدارا ہمارے ملک کی طرف توجہ کریں۔ یہ 2-2.5 سال سے تقریباً یہ حالات چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں سے جو ایک شخص، ایک عام شہری گزرتا ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، پیدل، تو کم از کم پائیا یا آدھا کلو مٹی کھا کے جاتا ہے۔ اتنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کیمرہ گھمانا چاہیں تو رش ٹریفک، ایک سائیکل یا ایک موٹر سائیکل رک جائے تو اس کی وجہ سے ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور 3-3 گھنٹے کا یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایمرجنسی کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ کافی ایسی یعنی کہ دست بودیاں یہاں سے گئی ہیں۔ ممتاز آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وسیم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے سرگودا سے، جہاں فیصل آباد روڈ پر تاریکیوں کے ڈیرے ہیں۔ 47 پل سے 49 ٹیل تک روڈ لائٹس غیر فعال ہیں۔ لائٹس غیر فعال ہونے کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہریوں کا کمشنر سرگودا سے روڈ لائٹس فعال کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے۔ جی فصیح اللہ، بتائیے گا کہ روڈ پر تاریکیوں کے ڈیرے ہیں۔ میں سرگودا کی اہم شاہراہ فیصل آباد روڈ پر 47 پل کے قریب موجود ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اہم شاہراہ ہے جہاں سے سرگودا سے ٹریفک فیصل آباد اور چنیوٹ کے لیے روانہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو روڈ لائٹس لگائی گئی ہیں انہیں آج تک فعال نہیں کیا جا سکا، اور اس حوالے سے یہاں پر جرائم کی شرح بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مقامی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر روڈ جو لائٹس ہیں اس کو فعال نہیں کیا گیا، کیا انتظامیہ سے اپیل کریں گے؟ السلام علیکم سر، یہی ہے کہ یہ اہم شاہراہ ہے کیونکہ چنیوٹ میں راستہ جاتا ہے، فیصل آباد جاتا ہے، ہیوی ٹریفک بہت زیادہ ہے ادھر، اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن لائٹیں جلاتے نہیں ہیں۔ یہی اپیل ہے کہ حادثات کا زیادہ شکار ہو رہا ہے کیونکہ آگے دھند بھی پڑنی ہے فوگ کی وجہ سے، تو یہی ہے کہ لائٹیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ سے؟ میں تو یہی کہتا ہوں سر، یہ اپنا اس روڈ پر لائٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ادھر ڈکیٹی کا بہت انتظام ہے، اور اس کے بعد ادھر ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس روڈ کے اوپر۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس اہم شاہراہ کا میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر 3 سے 4 ہاؤسنگ سوسائٹیاں آباد ہے جہاں پر شہریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور آگے چونکہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور دھند کی وجہ سے یہاں پر بالکل ہی جو ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے اور کمشنر سے خصوصی طور پر یہی 47 پل سے 49 ٹیل تک فیصل آباد روڈ پر تاریکیوں کے ڈیرے ہیں۔ بیورو چیف فصیح اللہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے سرگودا سے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے، جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو زدوکوب کرنے کا معاملہ۔ تھانہ دولت گیٹ نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
کمپنی کے سینیٹری سپروائزر فیاض شاہ اور ڈرائیور سرفراز ڈیوٹی پر موجود تھے۔ افتخار اور اسد اللہ نے سینیٹری سپروائزر اور ڈرائیور پر حملہ کیا۔ ترجمان MWMC کے مطابق شہریوں کے جمع ہونے پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے، جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو زدوکوب کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ تھانہ دولت گیٹ نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کمپنی کے سینیٹری سپروائزر فیاض شاہ اور ڈرائیور سرفراز ڈیوٹی پر موجود تھے۔ افتخار اور اسد اللہ نے سینیٹری سپروائزر اور ڈرائیور پر حملہ کیا، ایسا کہنا ہے ترجمان MWMC کا، جبکہ شہریوں کے جمع ہونے پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو زدوکوب کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ملتان میں تھانہ دولت گیٹ نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کمپنی کے سینیٹری سپروائزر فیاض شاہ اور ڈرائیور سرفراز ڈیوٹی پر موجود تھے۔ افتخار اور اسد اللہ نے سینیٹری سپروائزر اور ڈرائیور پر حملہ کیا۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں محکمہ صحت میں ملازمین کی بھرتی کا فیصلہ۔ محکمہ صحت میں نائب قاصد، وارڈ سرونٹ، چوکیدار کے لیے نئی بھرتیاں ہوں گی۔ محکمہ صحت کے مطابق محکمہ صحت کے دفتر میں 2 نومبر کو انٹرویوز ہوں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور میں محکمہ صحت میں ملازمین کی بھرتی کا فیصلہ۔ محکمہ صحت میں نائب قاصد، وارڈ سرونٹ، چوکیدار کے لیے نئی بھرتیاں ہوں گی۔ محکمہ صحت کے دفتر میں 2 نومبر کو انٹرویوز ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے، جہاں میپکو میٹر ریڈرز کے لیے اچھی خبر ہے۔ سلیکشن بورڈ نے میٹر ریڈرز کے سکیل اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ہے۔ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد 42 میٹر ریڈرز کی اپ گریڈیشن میٹر ریڈرز کو بنیادی سکیل 9 سے 11 میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں میپکو میٹر ریڈرز کے لیے اچھی خبر ہے۔ سلیکشن بورڈ نے میٹر ریڈرز کے سکیل اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ہے۔ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد 42 میٹر ریڈرز کی اپ گریڈیشن میٹر ریڈرز کو بنیادی سکیل 9 سے 11 میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور ڈویژن کو منہ گھر سے پاک کرنے کے لیے 7ویں مرحلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب گورنمنٹ لائف سٹاک فارم جگجیت پیر بہاولپور میں ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک کی شرکت۔ حکومت غربت کے خاتمے کے لیے لائف سٹاک کے فروغ پر یقین رکھتی ہے۔ حسنین بہادر دریشک کا ایسا کہنا تھا، جبکہ حکومت بہاولپور کو منہ گھر سے پاک کرنے کے لیے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور ڈویژن کو منہ گھر سے پاک کرنے کے لیے 7ویں مرحلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب گورنمنٹ لائف سٹاک فارم جگجیت پیر بہاولپور میں ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسین بہادر دریشک کی شرکت۔ حکومت غربت کے خاتمے کے لیے لائف سٹاک کے فروغ پر یقین رکھتی ہے۔ حسنین بہادر دریشک کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بہاولپور کو منہ گھر سے پاک کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میپکو آفس میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے نعرے بازی کی گئی۔ میپکو کی نجکاری کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں بھی آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کی جانب سے میپکو دفتر میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے میپکو کی نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نجکاری کے خلاف وہ متحد ہیں، میپکو کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ ہم احتجاج پر ہیں، پوری کمپنی میں اور سرکل ڈی جی خان میں فل احتجاج ہے۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری لیبر اور تمام عہدیداران ہم سارے متحد ہیں ہائیڈرو یونین کے سائے تلے، اور ہم اس نجکاری کے خلاف متحد ہیں، کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ باقی حکومتوں نے بھی کوشش کر لی، یہ عمران خان بھی کوشش کر لے، لیکن ہم اس کو ناکام کریں گے۔ ہمارے جو وابڈا میں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے نجکاری کرنے کے لیے، ہم اس کے بالکل نہیں مانتے ان کی نجکاری وغیرہ۔ جب تک یہ اپنی نجکاری والے یا جو منافع خور محکمے کے پلانٹ ہیں یا کچھ ہیں یہ جو ان کی نجکاری کر رہے ہیں، ہم اس منصوبے کو بالکل نہیں مانتے۔ مظاہرے میں ڈویژنل چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکر یونین کے حافظ ارشاد، زونل چیئرمین شہباز بٹی، زونل سیکرٹری شوکت شیدانی اور یونین کے دیگر عہدیداروں سمیت ملازمین بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے
अपनी हद दर्जा कोशिश करके देख लिया है। हमने उनके गलत किस्म के जो मजमूम मकासद थे उनमें हम उनको कामयाब नहीं होने दिया और इसको भी इंशाअल्लाह नाकुचने चबवाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो वो एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक भरपूर एहतजाज करेंगे। आपको बताएं, वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चौक पर एहतजाज किया। वापडा को प्राइवेट करने पर मुलाजमीन का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वापडा ग्रुप और इसकी कंपनीज की निजकारी के खिलाफ मैपको मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस चौक पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत वापडा की निजकारी को रोके, इसलिए कि जो जब वापडा को अदारा को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हमारे मुलाजमीन जो देर रात काम कर रहे हैं, जो इस महकमे को रोशन कर रहे हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। असल मसला ये है कि हमारे लाइनमैन शहीद हो रहे हैं, स्टाफ की कमी है, हमारे मुलाजमीन जो शहीद हो जा रहे हैं उनके बच्चे नहीं भर्ती हो रहे, वैसे एम्प्लॉयजन कोटा है वो भर्ती नहीं हो रहा, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, दिन दिन कनेक्शन आपके सामने है, बढ़ रहे हैं। हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। वापडा हाइड्रो रहनमा ने कहा कि मुलाजमीन के कोटे पर भी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, इस निजकारी के खिलाफ हड़तालें भी होंगी। मुतालबा तस्लीम न किए गए तो असम्बलियों का घेराव करने का अंदिया दे दिया गया। हमारे आज के जो पुरअमन एहतजाज का मकसद है, हुकूमत वक्त को ये बताना है कि वो वापडा की निजकारी रोक दे। वापडा एक नफा बख्श इदारा है, इसमें इख्तलात पैदा करके निजकारी को रोका जाए और महंगाई के तनासब से तनख्वाहें और मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जाए। वापडा निजकारी को मैपको मुलाजमीन ने एहतजाज में कहा कि IPP से जुल्माना मुआहिदा किया गया है। इस तरह वापडा निजकारी का फैसला होगा जो मुलाजमीन के लिए जुल्म से बढ़कर कुछ नहीं। हुकूमत मामले का नोटिस ले। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आपको बताएं, रेलवे के सरकारी मुलाजमीन मुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलवे कवानीन बारे सरापा एहतजाज। सिग्नल स्टाफ के अंग्रेज दौर के 24 घंटे ड्यूटी के कवानीन के तहत काम करने से इनकार। 24 घंटे ड्यूटी नामंजूर। पाकिस्तान रेलवे सिग्नल स्टाफ के मुलाजमीन अपने हकूक के लिए मुत्तहिद हो गए। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे ड्यूटी लिए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और रेलवे पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारा मुतालबा यही है कि हमारी ड्यूटी 24 आवर की बजाय 8 घंटे की जाए। हमारे लोग कोई शिफ्ट नहीं है, वही सुबह ड्यूटी करते हैं, वही दिन में मेंटेनेंस करते हैं, वही शाम में फेलियर अटेंड करते हैं, वही रात में फेलियर अटेंड करते हैं। कोर्ट से भी हमारे हक में डिसीजन आ गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर इंतजामिया कोई सीरियस अमल करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे मुलाजमीन ने फौरी तौर पर मुल्तान डिवीजन में मुलाजमीन के रोके गए TADA जारी करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात मंजूर न किए गए तो सिग्नल स्टाफ काम बंद कर देगा। अंग्रेज दौर के रेलवे कवानीन में तब्दीली की जाए। तकरीबन 37 से 40 माह हो गए हैं रेलवे सिग्नल स्टाफ को TA नहीं दिया गया, जबकि तमाम कैटेगरियों को ओवर टाइम TADA दिया जाता रहा है। और दूसरा एक अहम इशू है कि वर्कशॉप में टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकल अलाउंस है वो दिया जा रहा है, जबकि उनसे कहीं ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और टेक्निकल लोग जो ओपन लाइन में हैं उनका भी हक है कि उन्हें भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाए। रेलवे मुलाजमीन ने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी रैली भी निकाली। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान ने शहर के कब्रिस्तानों को कब्जा माफिया से वागुजार कराने और अपग्रेड करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। शहर औलिया में कब्रिस्तानों को कब्जा माफिया से वागुजार कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इकदाम शुरू कर दिए। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद का कहना था कि माफिया की जानिब से काबिज कब्रिस्तानों की लिस्ट मुकम्मल कर ली गई है। खस्ताहाल कब्रिस्तानों की 4 दीवारी तामीर करने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर जावेद महमूद अख्तर साहब की हिदायत पे एक दफा दोबारा सर्वे किया जा रहा है और अगर कब्रिस्तान में किसी के पास कब्जा है उसकी लिस्टें बनाई जाएंगी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑपरेशन किया जाएगा और कब्जा माफिया को वहां से हटाया जाएगा। इकबाल फरीद का मजीद कहना था कि कब्रिस्तानों की दीवारें तामीर करने के साथ प्लांटेशन की जाएगी। कमिश्नर के हुक्म पर कब्रिस्तान में मौजूद मंशियात के आदी अफराद को भी यहाँ से हटाया जाएगा। गाहे बगाहे जो है ना हम लोग उसकी 4 दीवारी के जो है ना वो काम करते रहते हैं। कुछ लोग भी हैं मुखियर हजरात जो ये काम कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, कब्रिस्तान की सफाई करा रही है MWMC और इस पे DC साहब और कमिश्नर साहब दोनों जो है उनकी पूरी नज़र है और जो कब्रिस्तान के मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है। इकबाल फरीद का मजीद कहना था कि कब्रिस्तानों की हालत बेहतर होने से लोगों को अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
ملتان میں پیر سید منظور حسین رضوی کی پہلی برسی کل منائی جائے گی۔ برسی کے موقع پر فخر السادات کانفرنس خانقاہ دارالنعمت پر منعقد ہوگی۔ خانقاہ دارالنعمت پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد، بتائے گئے اس حوالے سے۔ بالکل، سید منظور حسین شاہ صاحب کے پہلی برسی جو ہے وہ جمعرات کو منعقد ہونی ہے، تو اس حوالے سے جو تمام تیاری ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دربار کے سجادہ نشین خانقاہ دارالنعمت کے سجادہ نشین طلحہ صاحب۔ سر بتائیے گا کہ کب عرس ہوگا اور اس حوالے سے کیا تیاری ہیں جو مکمل کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ یہ پیرزادہ سید منظور حسین رضوی قادری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی برسی ہے، جس پر خانقاہ دارالنعمت اور کاروان غوثیہ پاکستان نے فخر السادات کانفرنس کا ارینج کیا ہے۔ تو عرس مقدس کی تقریبات بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک و قرآن خوانی سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نماز عصر غسل مزار شریف ہوگا، بعد نماز مغرب ذکر کی ایک محفل ہوگی، اور بعد نماز عشاء فخر السادات کانفرنس ہوگی، جس کے اندر ملتان شریف سے تمام مشائخ اعظام اور پاکستان بھر سے مشائخ اعظام شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور اجتماعی دعا کے بعد لنگر غوثیہ کا اہتمام ہوگا۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پیر طلحہ صاحب، اور انہوں نے تمام تر جو فخر سادات کانفرنس ہونی ہے پرسوں، اس حوالے سے بتایا ہے کہ جو عرس مبارک ہوگا ایک روزہ شروع ہوگا، جس میں ملک بھر سے پہلی برسی جمعرات کے روز منائی جائے گی۔ امجد ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ۔ بہاول نگر میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف وابڈا کمپلیکس میں ملازمین نے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ رانا فیصل رحمان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنرل سیکرٹری چودھری کلیم کا کہنا تھا کہ نجکاری کا حکومتی فیصلہ ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ نجکاری کا حکومتی فیصلہ واپس نہ لینے تک یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ہم اس محکمہ کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس محکمہ کی وجہ سے ہمارے بچوں کا رزق منسلک ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپنا فیصلہ چینج کرے اور ہماری طرف نہ دیکھے، کیونکہ یہ ہمارے مزدوروں کا قتل عام ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ملازمین کی جانب سے حکومت کے خلاف اور نجکاری کاری نامنظور کے نعرے بلند کیے جاتے رہے۔ ہمارا یہ عزم ہے وابڈا کی یونین، ہائیڈرو یونین کا اور تمام پاکستان کے مزدوروں کا، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور جب تک حکومت اپنا یہ واپس مشن نہیں لیتی پرائیویٹ والا، ہم اپنا احتجاج پرزور طور پر جاری رکھیں گے۔ سب ڈویژن جنرل سیکرٹری عاطف اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت سے نجکاری کے فیصلے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا فیصل رحمان، بہاول نگر۔ رحیم یار خان میں ایم اے انگلش پاس خصوصی فرد ارجن جی نے جوتے مرمت کا کام چھوڑ کر خواجہ فرید یونیورسٹی میں نوکری شروع کر دی۔ فرد ارجن جی کا خواجہ فرید یونیورسٹی میں نوکری کے ذریعے تعلیم سے ناطا پھر سے جڑ گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے ارجن جی کو ڈپٹی لائبریرین تعینات کیا۔ لائبریری میں کتابوں کو صحیح کر کے رکھنا، طالب علموں کو اس کا اجرا کرنا اور پھر کمپیوٹر پر ریسرچ تلاش کر کے طلباء کی مدد کرنا ارجن جی کی ذمہ داری ہے۔ ارجن جی بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر معذور ہو گیا۔ غریب والدین نے تعلیم دلائی، 4 سال قبل ایم اے انگلش بھی کر لیا، مگر مستقل نوکری نہ مل سکی۔ پڑھانے کا کام شروع کیا تو لاک ڈاؤن نے روزگار چھین لیا، اور پھر والد کے ساتھ جوتے مرمت اور پالش کا کام ہی تھوڑی سی روزی دیتا تھا۔ بچوں کو ہوم ٹیوشن بھی پڑھائی، اس کے بعد وہاں پہ بھی جب میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا تو کرونا وائرس آ گیا، اس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سکول بند ہو گیا اور میری جاب بھی چلی گئی۔ اس کے بعد 3-4 مہینے تک گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا، تو میں نے میرے والد صاحب جہاں پر جوتیاں پالش کرتے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کے میں نے جوتیاں پالش کرنا شروع کر دی۔ ارجن جی کے غریب والدین کی خواہش تھی کہ اس کو سرکاری نوکری ملے۔ ارجن جی کو بھی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک نئی منزل بھی مل گئی۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق روہی، رحیم یار خان۔ دوسری جانب کپاس کی پیداوار میں اضافے اور فصل کے فروغ کے لیے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ورلڈ کاٹن ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کپاس کے نئے بیجوں کی کاشت، ٹیکنالوجی کے فروغ، کاشت کے جدید طریقوں کو نظر انداز کرنے کے باعث کاٹن کراپ کا سائز مسلسل کم ہو رہا ہے۔ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی فصل کپاس گزشتہ کئی سالوں کی طرح رواں برس بھی زبوں حالی کا شکار ہے۔ محکمہ زراعت کے ریلیف پیکیجز اور حکومتی تحقیقی اداروں کے دعووں کے بالکل برعکس صورتحال ہے۔ 85 لاکھ کپاس کی گانٹھوں کا ہدف کا حصول ناممکن نظر آ رہا ہے۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا ہے کہ کاٹن کراپ کا سائز
दुनिया भर में सुकड़ रहा है। हमारे मुल्क का तो स्पेशली ये है कि हमारे जो काश्तकार हैं उसकी फी एकड़ आमदन कम हो गई है, जिसकी वजह से वो कपास की जगह दूसरी फसल लगा रहा है। तो हमारी औसत पैदावार अगर देखें तो वो हिंदुस्तान से बेहतर है। पहले दुगनी थी, अब दुगनी से थोड़ी सी नीचे आ गई है, लेकिन अब भी ज्यादा है। डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाने का मकसद कपास की फसल की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत 10 लाख गांठें कम फैक्ट्रियों में लाई गई हैं। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जस्सुमल का कहना था कि कपास की पैदावार में कमी मुआशी अलमिया है। तक क्रॉप की साइज नहीं बढ़ेगी तो हमारी इंडस्ट्रीज चल नहीं सकेगी। तो क्योंकि कॉटन जो कपास है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकती। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त